السلام علیکم جی. پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں چاہیے کہ باندر ٹپوسیاں اور مچتی رہتی ہیں، کیونکہ آپ کو انگیج رکھنا ہوتا ہے نان ایشوز کے. قوم کو جب تک ہم نان ایشوز کے اندر انگیج نہیں رکھیں گے تو پھر قوم ایشوز کے اوپر آ جائے گی نا جی. ہیں قوم جو ہے وہ ایشوز کے اوپر آ جائے گی اور مختلف جواب مانگنا شروع کر دے گی. کہ آج کا جواب تو سوال تو یہ ہوگا نا کہ چکن جو ہے وہ لاہور میں 435 روپے کلو کیوں بک رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال ہوگا. تو اس سوال سے ڈائیورشن کے لیے ہم نے پچھلے دنوں ایک تماشا کروایا تھا. وہ تماشا یہ تھا کہ 30-31 جو ہے چنیدہ صحافیوں کو بلا کے ان کو جناب جو موجودہ نظام کے یا موجودہ ڈاکٹرائن کے خالق صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سے بڑا اچھا نظام کوئی نہیں ہے جو اب تک انسانیت کے لیے تخلیق دیا گیا ہو. اس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے جو فرمودات فرمائے اور مختلف قسم کے جو ہیرے اور موتی بکھیرے عقل و دانش کے اور فہم و فراست کے، وہ جو موتی بکھیرے. اب وہ موتی جو ہے نا وہ وہاں پہ جو لوگ بلائے گئے تھے ان کی صلاحیت، اوقات، بساط نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان موتیوں کو سمیٹ کے آپ کے اور میرے جیسے جاہل ناظرین تک پہنچا سکتے. کیا کیا جائے؟ اب لنکا میں سارے 52 گزے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی بلائے جاتے ہیں وہ ذہنی طور پہ اتنے مجہول ہیں کہ ان کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ سارا کچھ پک اپ کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یقیناً جنہوں نے رپورٹ کرنی تھی یا رپورٹنگ کرنی تھی انہوں نے وہ پہلو چھوڑ دیا ہوگا، تو لہٰذا ڈیوٹی لگی موصوف کی اور موصوف کو کہا گیا کہ یہ پوائنٹ جو ہیں یہ تو آئے ہی نہیں ہے. اب انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ موصوف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فل ٹائم صحافت کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے. انہوں نے بہت اچھا پہلے اپنا جو تھا، یہ کالم نگار جو ہوتے ہیں نا، رپورٹنگ سے نہیں آتے یا نیوز سے نہیں آتے، یہ بہت بڑے وارداتیے ہوتے ہیں. اور ہمارے جاوید چودھری صاحب جو ہیں اسی صف کے اندر شمار ہوتے ہیں. یہ روزمرہ صحافت سے نہیں آئے. کالم نویسی جو ہوتی ہے وہ یا اداریہ نویسی سے بھی 4 ہاتھ نیچے ہوتی ہے. اگر معیار کی بات کی جائے، کالم نویسی جو ہوتی ہے وہ رائے ہوتی ہے، رائے کا بیان ہوتا ہے. آپ ایک موضوع کے اوپر اپنی رائے لکھتے ہیں. دنیا کے اندر جو کالم نگار ہوتا ہے وہ ساری عمر 30-40-50 سال جرنلزم کرتا ہے، اور جب اس کے برین کی ہارڈ ڈسک کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے ایک اچھا بھلا ڈیٹا بیس اور مختلف اینگل کے ساتھ، غیر سرکاری اینگل کے ساتھ بھی، تو پھر وہ کالم نگاری کرتا ہے اور پھر وہ آرٹ بکورڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ سعید وہ کیا ہے وہ بنتا ہے. یہاں پہ ہمارے اٹ پٹو تھے کالم نگار نے. یار میرا ویلاگ سن کے کئی لوگ کالم لکھتے ہیں. نہیں، سلار تو اپنا جگر ہے نا، بچہ ہے، برخوردار ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن میں نے کئی جگہ پہ دیکھا کہ لوگ ہمارا کالم ہمارا ویلاگ ریپروڈیوس کر کے نا اپنی طرف سے کالم نگار بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ایسا نتیجہ نکلتا ہے کہ چموڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں فیلڈ میں نہیں جاتے، ہم فیلڈ ہوتے ہیں، سپورٹ پہ ہوتے ہیں. وہ ماما یہ سارے کام ہم کر کے اوپر آئے. جو فیلڈ میں ہوتا ہے نا وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا بنا ہوتا ہے، حالانکہ اسے پورے سینیریو کا ایک اینگل نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم فیلڈ رپورٹنگ کی بات کریں نا، بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی کیا. میں نے 22 سال فیلڈ رپورٹنگ کی ہوئی ہے. میں اس کے بعد ایلیویٹ ہوا ہوں، اور میں اس کے بعد ایلیویٹ ہونے کے بعد آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ فیلڈ رپورٹر کے پاس تو ایک ایسپیکٹ آ رہا ہوتا ہے نا جو اسے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا. دنیا ترقی کر گئی. جو کنٹرول روم میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس 8 ایسپیکٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس 8 ڈفرینٹ اینگل نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اینگل اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو نیوز روم میں بیٹھ کے ایڈیٹر اوپینین بنا رہا ہوتا ہے یا اوپینین سازی کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو میچ نہیں کر سکتے. آپ تشریف کے بل کیا بھلے سر کے بل جا کے فیلڈ کی رپورٹنگ کر لیں، آپ ایڈیٹر کو میچ نہیں کر سکتے. حضور آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ نشہ ہوتا ہے جب ایک دن میں آپ ایک لوور مڈل کلاس کے ایک بچے کو جس کے گھر میں 3 وقت کھانا بھی نہیں پکتا، اس کو لا کے پاور کوریڈور کی چندھیائی ہوئی، اور جس کو رحم کھا کے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کی PR کے لیے رکھ لیتا ہے، اس کو آپ ایک میڈیا کی چندھیائی ہوئی اس کے اندر لے آئیں. تو اسی طرح کے بھرتی کرتے ہیں نا 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ. خیر 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کے جرنیل صاحبان جو کمانڈران، ٹھیک ہے، ان کا خیال آیا کہ بہت سارے ایشوز رہ گئے.
تو یہ ایشو تو ڈسکس ہی نہیں ہوئے, ایشو تو کچھ اور ڈسکس ہو گئے. ٹھیک ہے, ایشو تو ہماری ہم نے جو ماری تھی وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. سوری سر, وہ سوری مطلب ہم سے جو غلطیاں نکل گئی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک تو کسی نے سر کی کو ایک بھی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کی جو انہوں نے چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک بھی ڈسکس ہو گئی نا تو ٹانکے شانکے سب کچھ, ہاں اس تو اگے کم جائے گا. اب سار عالم کی گولی کو بھی بھول جائیں گے آپ, کیونکہ پھر برداشت نہیں ہوگا سر. وہ اتنی مطلب 4-5 تو اتنے کہ بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مخالفین خوش ہوں گے اور ہم بیٹھ کے کوڑیں گے, اور کیونکہ اس پہ بات بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ نہیں ہو سکی تھی تو اب بس کر دیتے. لیکن آپ کو پتہ ہے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جرنیلان جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ان سے تو بڑا عقل مند قوم نے پیدا ہی نہیں کیا. تو انہوں نے پھر پی آر کمپنی والے ایک جو ہمارے کالمسٹ ہیں وہ اچھا ہے, وہ انہوں نے اپنا سارا کچھ صحافت پہ نہیں رکھا. تو کالمسٹ تھے, کالمسٹ سے انہوں نے پبلک ریلیشننگ کرنا سیکھی. پبلک ریلیشننگ سے انہوں نے وہ یہ جو جب اردو زبان جو تھی اس کو سیدھا پدرا کیا جا رہا تھا انگریزوں کے آنے کے بعد, کمپنی بہادر کے آنے کے بعد, تو اس وقت 5 فارمیٹ بنائے گئے تھے کالم نگاری کے. ٹھیک ہے, ہمارے دوست محمد طاہر ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 5 کے 5 فارمیٹ آج بھی محفوظ ہیں. الو والا فارمیٹ بھی تھا اس میں, جس کے اوپر موصوف ہٹ ہوئے ہیں. چونکہ قوم جاہل ہے اور قوم جو ہے وہ کہانی گیر ہے, کہانیاں سننا پسند کرتی ہے. کراچی پشاور میں تو ہمارے قصہ خوانی بازار ہے باقاعدہ, جہاں پہ لوگ کہانیاں سنا کرتے تھے بیٹھ کے. تو یہ جو کہانی گیری والی قوم ہے, اس قوم کو الو کی کہانی سنائے. ایک الو تھا جو درخت پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کی ایک بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہے. چلاؤ, قوم ساری بڑا زبردست کالم نگار ہے. او ماما فارمولا کالم لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اب اردو زبان کا نہیں پتا تو ہم کیا کریں. انہوں نے ایک پی آر کمپنی بنا لی جہاں پہ بچے ہائر کر لیے جو ان کے بیاہ پہ فارمیٹ تو ہے نا جی الو والا کالم, تو اس کے اندر الفاظ بھر دیے تو کالم چلا گیا جی. اچھا جناب, ان کو ٹھیکہ مل گیا کہ جناب آپ نے وہ والے پوائنٹ ڈسکس کرانے ہیں جو نہیں. انہوں نے کالم لکھا, پہلی چوری پہلا ہی پھا, کالم چڑھ گیا جناب طلعت حسین کے ہاتھ. طلعت حسین صاحب نے جناب حضرت قبلہ اسحاق ڈار صاحب کو فون پہ لے لیا کہ حضور یہ جو آپ کے بارے میں کہا گیا ہے, انہوں نے کیا خدا دا خوف کرو, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور دنیا میں قرضہ لے کے جی ڈی پی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے یار, کو خدا کو بیسک تو پڑھ لو. یہ اسحاق ڈار نے کہا سر میں تو گستاخی, سر میں دونوں ہاتھ سے سلوٹ. تو اب جب اسحاق ڈار نے وہ سارا آرگومنٹ, ابھی تو صرف ایک آرگومنٹ لپیٹا ہے, وہ لپوٹ کے تو جیب میں ڈال دیا, سمجھ گئے نا, جیب میں ڈال دیا اور کہا چلو بیٹا واپس چلو. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر اسحاق ڈار کی مدر سسٹر بند کرنی تھی جناب ڈار صاحب کی, ٹھیک ہے, میرا تو ہاسا ہی نہیں رکن دیا. انہوں نے کیا, اوے چودھری تمہیں کہا تھا تو ڈسکس کروا, تو نے ہماری سے ترول شروع کروا دی ہے. اب چودھری صاحب نے اس کے جواب میں کالم لکھا ہے, اور چودھری صاحب بھی نا چھوٹے جیسے صدیق جان ہی لگے تھے. میں جناب طلعت حسین صاحب سے کبھی کبھی اختلاف کیا کرتا ہوں, اور آج وہ دن ہے کہ میں ان سے اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اور وہ اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کالم میں کہا کہ چودھری صاحب ایک بہت سینئر صحافی ہیں. وہ صحافی کبھی بھی نہیں رہے حضور, نہ وہ صحافی تھے نہ وہ صحافی ہیں, وہ کالم نگار ہیں. کالم نگار رائے لکھتا ہے, وہ خبر نہیں لکھتا. کالم نگار کانٹینٹ سے اپنے تعصبات کو نہیں نکال سکتا. یہ صحافی نے سیکھا ہوتا ہے کہ اپنے تعصبات کو نکال کے, انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ٹوٹی انگلیوں سے خبر ٹائپ کی تھی. اور میرے نیوز ایڈیٹر نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ خبر کس نے لکھی ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے خود لکھی ہے. کہتے ہیں یار مزہ آیا ہے, آج آپ نئی نسل میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں, مجھے مزہ آیا, سکون سے مروں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے اوپر ہائی کورٹ میں حملہ ہو گیا تھا جی وہ, اور یہ کسٹم ڈپارٹمنٹ والوں نے حملہ کیا تھا, بندوقوں کے بٹ مارے تھے, میری یہ 2 انگلیاں ٹوٹ گئی تھا. پہلی شہادت یہ تھی انگلیوں کی, یہ پیٹ والا معاملہ تو بعد میں آیا. تو وہ ایک غریب آدمی کو مار رہے تھے, تو ہم نے قصور کیا کہ انہوں نے کہا یار کیوں مار رہے ہو, تو وہ چھڑوانے کی کوشش کی, تو انہوں نے انہوں چھڑ کے سانوں پھاڑ لیا اور پھر چنگا کٹیا نا جی. ایسے بھی ایک نشان تو نظر آئے گا, اس دن کی یاد آئی. اگرچہ وہ بیچارے اندر ہو گئے, ہم نے معاف و شاف کر دیا ان کو, لیکن ہمیں تو زندگی بھر کا ایک
سوینئر مل گیا نا جی. تو خیر وہ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. تو چوائس میں طلعت صاحب سے بالکل ایگری نہیں کرتا, وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ ان بائسڈ نہیں کر سکتے. دوسری بات, موقع کے اوپر موجود پارٹیاں جو تھیں اگر وہ کامنر ہیں نا تو آپ ان کی بات کو لے سکتے ہیں آن دا فیس ویلیو. موقع کے اوپر موجود ساری پارٹیاں بائسڈ پارٹیاں تھیں, اسٹیک ہولڈرز تھے. اسٹیک ہولڈرز نے ان کو, وہ بھی موجود نہیں تھے نا موقع کے اوپر, اسٹیک ہولڈر نے ان کو فیڈ کیا. تو فیڈ کیا ہوگا تو وتھ آل ہز بائسز فیڈ کیا ہوگا. تو اگر تو جرنلسٹک ٹریننگ ہوتی, رپورٹنگ کی ٹریننگ ہوتی موصوف کی, چودھری صاحب کی, تو وہ اس میں سے بائسز سائڈ پہ کرتے جاتے. جس طرح آپ چاولوں میں سے وہ تو جو ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں نا, اس طرح وہ آپ تعصبات سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں جب آپ نے رپورٹ بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ نے رپورٹنگ نہیں کی ہوئی اپنے پوری زندگی کے اندر, تو پھر آپ اپنے تعصبات بھی جیب میں سے نکل کے اس میں ڈالتے ہیں, تو پھر چاول نہیں پکتے, کچھ اور پکتا. ٹھیک ہو گیا, تو ہاتھ ہو گیا جی. تو اس لیے خطرہ یہ ہے کہ شاید پیمنٹ وغیرہ کا کوئی مسائل پیدا ہو جائیں, کوئی رک جائے. سانو تو کبھی ہوئی نہیں جنہوں ہوئی ہے. اور اس کی تکلیف جو ہوئی کہ جناب اب یہ بزنس میرا جو ہے انٹرسٹ ہرٹ ہوا ہے, تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے ایک اور کالم لکھا. پہلے والا کالم جو ہے وہ شاہکار ہے, دوسرے والا کالم مہا شاہکار ہے. اگر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ہے کلپتا ہوا دیکھنا چاہیے, دیکھنا ہو لئیے کا ایک چھوٹا سا چموڑا کلپتا دیکھنا ہو, تو آپ جو ہے وہ کیا نام ہے گجرات کے ایک چودھری کو بھی وہاں پہ کلپتا ہوا دیکھیے. دونوں کے اندر بڑی ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے. آہو ٹھیک ہے. تو خیر یہ ایک تھا, فرمائش آئی تھی میں نے ایک ٹویٹ کیا, نیچے ایک دوست نے, ہمارے لسنرز نے فرمائش کی جی اس کے اوپر جو مسالہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی نہیں ڈال سکتا. میں نے کہا ہاں ہم ڈالیں گے, اور میں نے فوراً کہا کہ افطاری کے بعد کا انتظار نہ کیا جائے, افطاری سے پہلے یہ کام کر گزرا جائے. فیڈ بیک دیجیے گا ای میل کے اوپر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.